بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اور آن لائن سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم ڈیبینچر سے ریلیٹڈ اکاؤنٹنگ کرنا سیکھیں گے۔ ڈیبینچر الحمدللہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اور میں نے نوٹس کیا تو کچھ بچوں نے اپنے اندر بہت پازیٹیو چینجز مجھے محسوس کروائی۔ مجھے لگا کہ کچھ بچوں نے اس چیپٹر کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اور شیئرز میں بڑا پازیٹیو رسپانس نظر آیا کلاس میں بہت سارے بچوں کا۔ میں چاہوں گا کہ ابھی یہ ایس ایل او ختم نہیں ہوا ہے، 2 ویک اور ہیں، یعنی یہ والا ویک اور نیکسٹ ویک۔ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اور اس بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے تاکہ کسی طرح آپ کا انٹرسٹ رہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ میرے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا پڑھنا ہے، تاکہ جب ایس ایل او کمپلیٹ ہو یا ایس ایل او کے درمیان اگر کوئی پوائنٹ خدا نہ خواستہ مجھ سے رہ جاتا ہے تو آپ مجھ سے وہ ڈسکس کر سکیں۔ تو میرے بچوں، آج ڈیبینچرز اور ڈیبینچرز کے بعد پھر اسی ویک میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ڈسپوزل آف نیٹ انکم، اس کے ساتھ ہی چیپٹر ہے اگلا، لیکن ایس ایل او یہی ہے، وہ ختم کر لیں اور پھر کمنگ ویک میں ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور کیش فلو، اگر اس کے بعد والے ویک میں بھی ہمیں مطلب، کیونکہ اس کے بعد والا ویک بھی پورا ہے ہمارے پاس دسمبر سے پہلے تک کا ٹائم ہے، تو ہمارے پاس ویسے تو ویکس 3 ہیں، لیکن اگر ہم 2 ویکس یا 2.5 ویکس میں ختم کر لیں تو ہمارے پاس پھر 3 کلاسز بچ جائیں گے پریکٹس پرپس کے لیے، اور ایک سیٹرڈے کی کلاس بھی ہوگی۔ جیسے اس سیٹرڈے کو ایک کلاس ہوئی ہے، یہ سیٹرڈے چھوڑ کے اگلا سیٹرڈے آئی تھنک کلاس ہوگی، اور نہیں ہوئی اور اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے مطابق چیزیں مینج کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو جو آن لائن ہمیں ابھی جوائن کر چکے ہیں۔ میرے بچوں، ایشو اینڈ ریڈیمپشن آف ڈیبینچر، واٹ از ڈیبینچر؟ فرسٹ کوشچن یہی آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ تو ڈیبینچر از بیسیکلی اے سرٹیفکیٹ، ڈیبینچر از اے ٹول آف لون، ڈیبینچر از جسٹ لائک اے کریڈیٹر فار دا کمپنی۔ جیسے ایک شخص کمپنی کو، بزنس کو قرضے پر سامان دیتا ہے ادھار پر، بالکل اسی طرح ڈیبینچر ہولڈرز، ڈیبینچر جو لوگ ڈیبینچر کو ہولڈ کرتے ہیں، جو لوگ کمپنی کے ڈیبینچرز کو پرچیز کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کمپنی کو قرضہ دینے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ بہت لمبی آپ کو تھیوری نہیں سناؤں گا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی کوشچن آیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جس حد تک بتا سکتا ہوں بتاؤں۔ میرے پیارے بچوں، ڈیبینچر سرٹیفکیٹ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے بنانے کی؟ آپ بڑے معصوم لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بس جو پڑھاؤ پڑھ لیتے ہیں، بڑے معصوم بچے ہیں، جو کہو وہ مان بھی لیتے ہیں۔ بس 2-4 لوگ ہیں ہماری کلاس میں جو تھوڑی سی آرگیومنٹس کر لیتے ہیں، ڈسکشن کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس میں سے علی رضا ہمارے پاس آج کلاس میں موجود ہیں، علی رضا بھائی یہیں سے سوال کر لیں گے، حریم میرا خیال ہے آن لائن ہوگی، اور اس کے علاوہ اور 2-4 بچے جو کبھی کبھی، جیسے اشکان بھائی جب سونے میں اٹھ جاتے ہیں صحیح سے تو وہ سوال کر لیتے ہیں، اشکان بھائی بھی موجود ہیں۔ تو بات یہ کہ ڈیبینچر کمپنی ایشو ہی کیوں کرتی ہے؟ کمپنی سیدھا سیدھا بینک سے قرضہ لے لے۔ آپ سب جانتے ہیں سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ بزنس کو یہ سہولت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے ایک بزنس آپریٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ عوام سے قرضہ مانگیں اور بولیں میں کاغذ پہ لکھ کے دے رہا ہوں مجھے قرضہ دے دو، تو لوگ آپ پر اس طرح سے بلیو نہیں کریں گے، آپ کے اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس طرح سے یقین نہیں کریں گے جیسے عام طور پر بینک یا گورنمنٹ کے کسی ڈاکومنٹ پہ کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کو قرضہ چاہیے ہو تو ان کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں ہر حالت میں
بینک سے قرضہ لینا ہے یا کسی شخص سے قرضہ لینا ہے، اور وہ شخص جان پہچان والا ہوگا تو قرضہ ملے گا۔ کمپنی کے پاس یہ بینیفٹ ہے کہ کمپنی نہ صرف عام عوام کو، جنرل پبلک کو نہ صرف مالک بناتی ہے، بلکہ وہ ان عام عوام لوگوں کے علاوہ مزید جنرل پبلک سے جو مالک نہیں بننا چاہتی اور کمپنی کو قرضہ دینا چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے، اور اگر کمپنی کو ضرورت بھی ہو، ایسا نہیں کہ زبردستی، اگر کمپنی کو مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور کمپنی آرڈیننس کے قانون کے تحت کمپنیز کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ بینک سے قرضہ لینے کے بجائے جنرل پبلک سے قرضہ لے۔ سر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سمپل سی بات، بینک سے قرضہ لینے جاؤ گے تو بینک ایک اسٹینڈرڈائز انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ دیتا ہے، اور تمام بینک 1% 0.5% 0.25% اس سے زیادہ ویری نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کسی بینک کے پاس جاؤ گے، ایز اے بزنس بول رہا ہوں، تو اگر آپ بڑی اماؤنٹ قرضے کے طور پہ لینے جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو اچھا ہو، آپ کا بزنس بہت بڑا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بینک آپ کو 0.15 0.20 یا 0.02 یا 0.01 یعنی کچھ بھی بینک انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر کے لون آفر کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ جنرل پبلک سے لون لینے جا رہے ہوتے ہو تو آپ اپنی مرضی سے انٹرسٹ ریٹ عوام کو آفر کرتے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے، عوام کوئی ایسی بیوقوف بھی نہیں ہے کہ عوام کو پتا ہے کہ اگر ان کو ان کے پیسے پر بینک دے رہا ہے 13%، 14%، 15%، تو آپ بولیں نہیں جی ہم 8% دیں گے، تو اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بینک اگر عوام کو 13% دے رہا ہوتا تو بینک خود 16 17 18% کما رہا ہوتا ہے، تو کمپنی کہتی ہے اگر ہم بھی 13 14% دیں گے، اگر ہم خود بینک سے قرضہ لیں تو ہمیں 16 17 18 19% دینا پڑ جائے گا، لیکن اگر ہم خود قرضہ دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں 12 13 14% پہ ہی قرضہ دینا پڑے، ہماری انٹرسٹ کاسٹ سیو ہوگی۔ بہرحال یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ ڈیسیژن ہمارے اس عمر میں اس لیول میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا کہ وائی the company issue debenture to general public یا why company borrow from general public، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی can borrow from the general public by issuing debentures، اور ڈیبینچر کیا ہے؟ ایک سرٹیفکیٹ، ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا ہوا ہے کہ کمپنی نے اس شخص کو اتنے ڈیبینچرز ایشو کیے ہیں اور اس کے بدلے میں اتنے روپے ان سے لیے ہیں۔ جیسے کمپنی کے آرڈینری شیئر کی ہوتی ہے پار ویلیو، پریفرنس شیئر کی ہوتی ہے پار ویلیو، اسی طرح ڈیبینچر کی بھی ہے پار ویلیو، اور ڈیبینچر کی پار ویلیو پاکستان میں 100 روپے ہے، 100 روپیز، یعنی ڈیبینچر بھی 100 روپیز کا ہے، اور اس ڈیبینچر 100 روپیز کا ڈیبینچر لینے والے کو ڈیبینچر ہولڈر کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اب اس کو سمرائز کروں، ورنہ آپ کو پتا ہے میرا تو سلسلہ بنتا رہے گا، میں بولتا رہوں گا لنک بنا کر باتوں کا۔ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا شیئر ہولڈر ڈیبینچر ہولڈر کے فرق کو اگر آپ دیکھ سکیں، بآسانی پڑھ سکیں، اپنے بک سے پڑھ لیں، میرا خیال ہے یہ اتنا ویزیبل نہیں ہے، اگر دیکھ لیں آپ اس میں کوئی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈسکس، بک ہے خدا نخواستہ؟ ویری گڈ، بک بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کہا چلو گھر جیسا ہی ماحول ہوگا کالج میں بھی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان سے بک نہیں ہے بیٹا؟ ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو چلیں پڑھ لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ انمول کے پاس تو خیر بک نہیں ہے تو اس کو تو یہیں سے پڑھنا پڑے گا، نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، چلیں تو بیٹا جی بالکل۔ اور حریم یہ اتنا سمپل نہیں ہے بیٹا اس سوال کا جواب کہ کمپنی لون کے بجائے شیئر ایشو کر دے، تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ آپ بہت آگے جا کے بیچلرز کے اینڈ پر یا پھر ماسٹرز کے شروع میں، یا اگر آپ فائنینس سائٹ پہ آتی ہیں تو پھر آپ کو یہ سکھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا کہ سیکیورٹیز ایشو کرنے کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم ڈیبینچر ایشو کریں گے تو ہمیں اس پہ کیا دینا پڑے گا؟ جنرل پبلک سے قرضہ لیں گے تو اس پہ دینا پڑے گا انٹرسٹ، اور جب ہم شیئر ایشو کریں گے عوام کو تو اس پہ ڈیویڈنڈ دینا ہوتا ہے، اور دونوں کی ایشو کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے، صحیح ہے؟ کاسٹ آف کیپٹل۔ آپ آگے فائنینس اگر لیتی ہیں بالفرض، آگے فائنینس پڑھتی ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ بہت اچھا سوال کر رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے کہا کہ ایک باؤنڈری ہے اور میں اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا۔ سوال آپ کا ویلڈ ہے، لیکن
اس سوال کا جواب میں نے آپ کو اس طرح سے دیا کہ پریکٹیکل لائف میں کمپنی، اور پریکٹیکلی نہیں اکیڈمیکلی بھی، لیکن وہ اکیڈمک لیول کیا ہے ہمارا کہ ماسٹر لیولز پر، بیچلر لیول پر، آخری جو آپ کے ہوتے ہیں سیمسٹرز، اس میں اگر آپ نے فائنینس میجر لیا ہوا ہے تو آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کمپنی کون سی چیز ایشو کر کے زیادہ بینیفیشل ہوگا کمپنی کے لیے، کیونکہ پیسے تو شیئر ایشو کرنے سے بھی آئیں گے، اور پیسے اپنا ڈیبینچر ایشو کرنے سے بھی آئیں گے۔ شیئر ایشو کرنے سے لوگ پرماننٹ مالک بن جائیں گے، اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح ڈیبینچر ایشو کرنے کی بھی اپنی کاسٹ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ حریم نے مجھے سن لیا ہے۔ بچوں آپ نے اسے پڑھا، اس میں سے کوئی پوائنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ شیئر ہولڈر از دا ون آف دا اونر آف دا کمپنی، ڈیبینچر ہولڈر از دا لون creditor of the company, shareholder is entitled only to dividend on his share if there are sufficient profit. شیئر ہولڈر کو پروفٹ تبھی ملتا ہے جب پروفٹ کمپنی کو ہو اور اتنا ہو کہ اسے دیا جا سکے۔ ڈیبینچر ہولڈر جو ہے اس کو ایک مخصوص ایک اسپیسیفک ریٹ پر انٹرسٹ دیا جاتا ہے، چاہے کمپنی کو پروفٹ ہو، لاس ہو، کچھ ہو یا نہ ہو۔ ڈیویڈنڈ آر اپروپریشن آف پروفٹ، جو ڈیویڈنڈز دیے جاتے ہیں، جو ڈیویڈنڈ دیے جاتے ہیں وہ اپروپریشن آف پروفٹ ہے۔ بڑا قیمتی 2 4 5 10 کروڑ کا جملہ ہے، اور ابھی اگر 100% سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے، اور نہیں آئے تو اس کے بعد میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ ایشوئنس آف ڈیبینچر کے بعد میں پڑھاؤں گا ڈسپوزل آف نیٹ انکم، ریٹین ارننگ کو اور ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا۔ فرائیڈے کو میں نے ریٹین ارننگ میں صرف اتنا بتایا کمپنی اس میں پروفٹ رکھتی ہے اور اس میں سے ڈیویڈنڈ نکال کے بانٹتی ہے 2 طرح کا، کیش ڈیویڈنڈ، اسٹاک ڈیویڈنڈ۔ ابھی بتانا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے سوال لکھ کے بھیجا، بولا سر کمپنی میں 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے تھے، ریٹین ارننگ میں 2.5 لاکھ روپے آپ نے دے دیے کیش ڈیویڈنڈ، اسٹاک ڈیویڈنڈ کی شکل میں، باقی 2.5 لاکھ ابھی بھی رکھے ہوئے، کیا وہ ڈائریکٹر لے لے گا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، معصوم آدمی، وہ کمپنی میں ہی رکھے رہیں گے، کمپنی اس سے مختلف طرح کے ریزرو بنائے گی اور ریٹین ارننگ میں بھی کچھ پیسے پڑے رہنے دے گی۔ ریٹین ارننگ کا مطلب یہی ہے ارننگز کو روک کے رکھنا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارے پیسے بانٹ دو جو بھی پروفٹ ہوا۔ اچھا، ڈیویڈنڈز آر اپروپریشن آف پروفٹ۔ ڈیویڈنڈ جو ہے بیسیکلی جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ میں سے کچھ پروفٹ جنرل پبلک کو بانٹ دینے کا نام ہے۔ اور پھر دوبارہ کہتا ہوں اس جملے کو، اپروپریشنز کا یہاں پر ایگزیکٹ انگلش کے لحاظ سے مجھے مطلب ڈیفائن نہیں کرنا، مجھے اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں بتانا ہے آپ کو، ٹو سیٹ aside، لیکن یہاں ہم اٹھا کے رکھ تو نہیں رہے، ہم کچھ اماؤنٹ پروفٹ میں سے نکال کر دے رہے ہیں۔ تو پروفٹ میں سے جب کوئی اماؤنٹ نکال کر دی جائے مالکان کو تو اسے اپروپریشن کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پروفٹ کے اگینسٹ کسی خرچے کو چارج کرنا، مثلا یاد کریں فرسٹ ایئر کا انکم اسٹیٹمنٹ، آپ کے سیلری ایکسپینس، آپ کا رینٹ ایکسپینس، آپ کا ایڈورٹائزنگ ایکسپینس پروفٹ میں سے نکلی ہوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ پروفٹ کے اگینسٹ چارج ہوئی ہوئی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ پھر کیا رہا ہوں، آپ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو کر پائیں گے، ماننا ہے یا سمجھنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ کمپنی نے اپنا پروفٹ معلوم کر لیا، سارے ایکسپینس ساری ریونیو مر گئے، بزنس کا پروفٹ پتہ چل گیا، اس پروفٹ میں سے کچھ پروفٹ اونرز کو دیا جا رہا ہے، وہ ہے پروفٹ میں سے کچھ پروفٹ دینا، کالڈ اپروپریشن آف پروفٹ، ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں سیلریز ایکسپینس، رینٹ ایکسپینس، ایڈورٹائزنگ ایکسپینس، تو کیا وہ پروفٹ میں سے دیا جاتا ہے؟ بلکہ وہ پروفٹ میں سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے بیسیکلی ہم اپنے جو ایکسپینس اور ریونیو کا ڈفرینس ہوتا ہے، گراس پروفٹ، اس میں سے لیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ یاد ہو تو یہاں پر جملہ اگلا پڑھیں گے تو شاید اور کلیئر ہو جائے اللہ کے حکم سے۔ جی اشکان صاحب تھینک یو سو مچ۔ انٹرسٹ آن ڈیبینچر از اے چارج اگینسٹ دا پروفٹ، یعنی انٹرسٹ ایکسپینس آپ کا ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پروفٹ کو کم کرتا ہے، جبکہ ڈیویڈنڈ آپ کے پروفٹ کو کم نہیں کرتا، وہ پروفٹ ہی ہے اور وہ پروفٹ اونرز کو دیا جا رہا ہے۔ خرچے آپ کو پروفٹ کو کم کرتے ہیں، وہ چارج ہوتے ہیں آپ کے پروفٹ کے اگینسٹ، اور ڈیویڈنڈ چارج نہیں ہوتا، ڈیویڈنڈ تو ڈسٹریبیوشن ہے اونرز کو کہ لو بھائی اپنا پروفٹ لے لو۔ تو اپروپریشن آف پروفٹ اینڈ چارج اگینسٹ دا پروفٹ۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ ابھی رسپونڈ کریں یا نہ کریں، مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کو یہ چیز تو بہت اچھے سے پتا ہے کہ انٹرسٹ کا خرچہ، سیلریز کا خرچہ، رینٹ کا خرچہ، یہ سب خرچے چارج ہوتے ہیں، تو یہ
آپ کے پروفٹ، آپ کے بزنس کے پروفٹ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی انکم کے اگینسٹ ہوتے ہیں، جبکہ یہ انکم کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ تو آپ کا جو پروفٹ ہوا ہے اس پروفٹ کو مالکان کو دینے کا نام ہے. شیئر ہولڈرز ہیو اے ووٹنگ رائٹ ان دا شیئر ہولڈرز میٹنگ. ڈیبینچر ہولڈرز ہیو نو سچ رائٹس. In case of winding up, shareholders have last rank for payment. جبکہ in case of winding up, debenture holders rank for full payment before shareholders can get anything. اگر پرائورٹی کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کمپنی نے جن لوگوں سے قرضہ لیا، آپ بھی یاد کرو نا، لکویڈیشن کا ٹاپک تو آپ نے پڑھا ہی ہے ماشاءاللہ پارٹنرشپ میں. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے ایسٹس کو ڈسپوز کریں، کیش میں کنورٹ کریں، اور کیش میں کنورٹ کرتے ہی ہم اپنے کریڈیٹرز کو پے آف کر دیں. پرائورٹی یہ ہوتی تھی ہماری. اگر پیسے کم پڑے تو مالکان سے منگوائیں. یہاں پر بھی ایسی ہوتا ہے، کمپنی کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ چاہے شیئر ہولڈر کو اس کے پیسے ملیں یا نہ ملیں، کمپنی سب سے پہلے اپنے کریڈیٹرز کو پے آف کرے گی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا جناب جی، لائبلٹی ہے یہ اسی لیے. اوکے. ایشو آف ڈیبینچرز فار کیش فار کنسیڈریشن ادر دین کیش. دو طرح سے ڈیبینچر ایشو کیے جا سکتے ہیں، کیش پر ایشو کیے جا سکتے ہیں اور کیش کے علاوہ بھی ایشو کیے جا سکتے ہیں. اچھا، ہمارا ابھی فرسٹلی وی ول فوکس آن ہاؤ اکاؤنٹنگ ول ریکارڈ دا ایشوئنس آف ڈیبینچر، رائٹ. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان ڈیبینچرز کی جب پیمنٹ ہوتی ہے کمپنی کے اینڈ سے، لائک اگر کمپنی نے آج ڈیبینچر ایشو کیا اور آفٹر فار 5 ایئرس کیا، تو آفٹر کمپلیٹنگ 5 ایئرس کمپنی کو وہ اماؤنٹ پے کرنی ہے. کنہیں؟ ڈیبینچر ہولڈرز کو. تو ری پیمنٹ کی انٹری بھی بنانا سیکھیں گے، بٹ ابھی ہم پہلے فوکس کریں گے کس پر؟ ایشوئنس کے وقت کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیئرز پڑھ کر آ چکے ہیں، آپ کا آئیڈیا بہترین ڈیولپ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے میں کہوں گا اور آپ میری بات میرے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائیں گے، جب کمپنی ہو اچھی اور لوگوں کو پتا ہو کہ کمپنی اچھی ہے، کنسسٹنٹ ہے، مارکیٹ میں اچھا نام ہے، قرضہ لے رہی ہے اور قرضہ وقت پر ادا بھی کر دے گی، چاہے 1% انٹرسٹ کم ہی کیوں نہ دے رہی ہو باقی کمپنیوں کے مقابلے میں، انسان کہتا ہے سیف اینڈ سیکیور. یہاں پیسے لگانا زیادہ عقل مندی ہے، اور پیسے وقت پہ مل جائیں گے اور ہر سال انٹرسٹ بھی ملتا رہے گا. ورنہ کمپنی اگر تھکی بھی ہو اور آپ وہاں پیسے لگائیں تو آپ کو شک، ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کمپنی ڈوبے اور ہمارے پیسے بھی نہ ملے. انٹرسٹ تو دور کی بات، ہماری پرنسپل اماؤنٹ بھی ہمیں واپس نہ ملے. تو اس کا مطلب ہے جب کمپنی ہوگی اچھی تو کمپنی کھیلے گی. اور کیسے کھیلے گی؟ سمجھدار لوگ ہیں، کہے گی ڈیبینچر ہے تو، آواز نہیں آئی، ڈیبینچر ہے تو، بچوں لکھ کے نہیں بھیجا آپ نے مجھے، سو گئے؟ ڈیبینچر ہے تو 100 کا، لیکن آپ کے لیے ہے صرف 105 روپے کا، 110 روپے کا. سر عوام پاگل ہے، قرضہ دے رہی ہے اور اس پہ بھی کمپنی عوام سے ایکسٹرا پیسے لے رہی ہے. کمپنی اپنے نام کو کیش کرا رہی ہے. کمپنی کہہ رہی ہے بھائی آپ مجھے قرضہ بھی دے رہے ہیں تو میں آپ کو ہر سال اس 100 روپے پہ انٹرسٹ دوں گی. اچھا سر 105 روپے لے رہے ہیں اور 100 روپے پہ انٹرسٹ؟ جی. کیوں؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جس طرح پار ویلیو امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی طرح ڈیبینچر کی پار ویلیو بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کمپنی کبھی بھی اگر کمپنی 90 روپے لے گی تو 90 پہ انٹرسٹ نہیں دے گی. کمپنی 100 روپے لے گی 100 روپے پہ انٹرسٹ دے گی. کمپنی 110 روپے لے گی 110 پہ انٹرسٹ نہیں دے گی. یعنی پار ویلیو، جو ویلیو ڈیبینچر پر لکھی ہے، نہ اس سے زیادہ پر انٹرسٹ دیا جائے گا نہ اس سے کم پر. چاہے کمپنی 100 روپے والا ڈیبینچر، 100 روپے والا کاغذ کا ٹکڑا عوام کو 110 روپے میں دے، چاہے کمپنی 100 روپے والا ٹکڑا 90 روپے میں دے، انٹرسٹ اسے 100 روپے کے لحاظ سے ہی دینا پڑے گا، 100 روپیز پر دینا پڑے گا. اوکے بچوں، اور اس کے علاوہ کیا بتانا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 روپے کا ڈیبینچر 100 سے زیادہ پر ایشو کیا جائے گا اور 100 سے کم پر ایشو کیا جائے گا. اچھا، ابھی انٹر لیول پر اور ایون بیچلرز میں بھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھانے والا ٹیچر آپ کو جب شروع میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر یہی بتاتا ہے کہ یار یہ کمپنی کا نام ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب آگے جا کے پڑھیں گے تو شاید ہمارا نام زندگی کے کسی حصے میں یاد آئے
اور ہماری بات یاد آئے کہ بھائی میں آپ کو ماسٹرز نہیں کروانا چاہ رہا، یا میں آپ کو ماسٹرز لیول کی باتیں بہت سنبھل کے بتاتا ہوں کہ یار اگر ایسا نہ ہو کہ آج یہاں سے جو پڑھ کے جا رہے ہیں جب وہ آگے لیول میں جائیں تو لگے ابے ہم نے تو غلط پڑھا تھا. غلط کبھی کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن ہاں ایک لیول ہوتا ہے چیزوں کا، چیزوں کے لیول کو آہستہ آہستہ سمجھا جاتا ہے. بچے کو پہلے پڑھاتے ہیں بینک، اسے سمجھ میں آتا ہے بینک ہمارا ایسٹ ہے، پھر بولتے ہیں بینک اوور ڈرافٹ، کہتے ہیں اب لائبلٹی ہے. بچے کو پہلے پڑھایا جاتا ہے نوٹس پیبل، پہلے پڑھایا جاتا ہے کرنٹ لائبلٹی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے اگر نوٹ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے لکھ کے دے دیا جائے تو پھر لانگ ٹرم لائبلٹی ہے. یعنی کنفیوز نہیں کرتے چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے لاتے ہیں، ایک ساتھ چیزیں نہیں لائی جاتی. ایسا ہی ہے بچوں یہاں پر بھی 100 روپے کا ڈیبینچر جب 100 سے زیادہ یا کم پہ دیا جاتا ہے تو اور بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. کیوں عوام 100 روپے والی چیز کے 105 دے؟ عوام پاگل ہے کہ 105 روپے دے؟ وہ کہے گی ارے اس کمپنی کا انٹرسٹ ریٹ اچھا ہے، یہ آج پیسے زیادہ لے رہی ہے، 5 روپے ایکسٹرا لے رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دوسری کمپنی کے مقابلے میں انٹرسٹ زیادہ دے رہی ہے. ہر شخص ایپلیکیشن دے گا ڈیبینچر خریدنے کی، اور یہ بھی ممکن ہے کمپنی کا ڈیبینچر وہ 100 روپے کا ایک اپنا 90 روپیز میں آفر کر رہی ہو، لیکن انٹرسٹ بھی کم آفر کر رہی ہو. بات سمجھنے والی ہے. یہ صرف آپ کی نالج کے لیے دی ہے میں نے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے یہاں پہ لیول پہ، نہ ہمیں کوئی ایسی حرکت کرنی ہے. لیکن اگر آپ دماغ واقعی چلاتے ہیں تو آپ میرے جملے پہ غور کریں. کمپنی 100 روپے کی چیز اگر 110 میں دے رہی ہے تو اس میں صرف کمپنی کا نام نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو آگے کے لیول کی بات بتا رہا ہوں. ان فیوچر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یار وہ انٹر میں پڑھاتے تھے ٹیچر اور وہ تو بولتے تھے صرف کمپنی کا نام. نہیں، صرف کمپنی کا نام نہیں، بلکہ 100 روپے کا ڈیبینچر اگر 110 روپے میں کمپنی دے رہی ہے تو کمپنی کہہ رہی ہے میں آپ دوسری کمپنیز کے مقابلے میں 10% کے بجائے 11% انٹرسٹ بھی تو آفر کر رہی ہوں. تو اگر میں 1% زیادہ دے رہی ہوں تو میں آج 100 روپے کی چیز 110 روپے میں بیچ رہی ہوں، لوگ خریدیں گے. اسی طرح کوئی کمپنی 100 روپے والی چیز 90 روپے میں آفر کر رہی ہے، کم میں دے رہی ہے، تو صرف کمپنی کا برا نام نہیں ہے، وہ کمپنی عوام کو کس طرح سے سیٹسفائی کر رہی ہے کہ بھائی اگر میں آپ سے آج 100 روپے کے بجائے 90 روپے لے رہی ہوں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو انٹرسٹ کم دوں گی کیونکہ آپ سے پیسے بھی تو کم لیے ہیں. تو یہ بھی میں نے بہت لائٹر سائڈ پر بتایا، لائٹر نوٹ پر، کہ ایسا نہ ہو کہ میری کلاس ڈائیورٹ ہو جائے، مشکل میں آ جائیں آپ. صحیح ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گیا بہت اچھی بات. جی حسن، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس طرف ابھی جانا نہیں ہے، ہمارا بہت سمپل سا کام ہے اس میں. ہاں چلیے اب بس فائنلی میں پڑھتا ہوں. یہ کتنا ٹائم ہے؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے. پانی پی لوں ذرا. ہاں چلیں جی. اوکے پیارے بچوں، اب آپ کو بغیر پکائے کوشش کرتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن کی طرف آ جائیں. صحیح ہے؟ ابھی فرسٹ فیز میں اماؤنٹ کے بغیر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آئیڈیا ڈیولپ اچھا ہو جاتا ہے تو ابھی کے ابھی اماؤنٹس پہ بھی فوراً بڑھ جائیں گے. صحیح ہے؟ اسی یونٹ میں، یا یونٹ ختم ہو جاتا ہے تو اگلے یونٹ میں فوراً. The following issue of debentures for cash, the following types of issue for cash are studied. Number 1, issued at par. ابھی شروع میں 3 کیس آپ کو پڑھاؤں گا، دکھاؤں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. Issued at par, redemption at par. Redemption is also called redeemable. Redemption کا مطلب واپسی.
आप रिडीम करेंगे, आप आवाम से पैसा लेंगे आज, इशू एट किस पे, कितने पैसे लेंगे प्यारे भाई? पार वैल्यू कितने रुपए? 100 रुपए की चीज 100 रुपए में देंगे, और आवाम को कहेंगे कि आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वापस भी करूंगा, कितने? 100 रुपए। सर आवाम को क्या फायदा होगा? हाँ जी, हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा जी, केस 2, इशू एट डिस्काउंट। क्या मतलब हुआ इशूड एट डिस्काउंट? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अटेंडेंस मार्क कर दें, लेकिन अगले यूनिट में भी रहिएगा प्लीज, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो दोबारा मार्क होती है, आपको पता है। अल्लाह। जी मेरे बच्चों, इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। क्या मतलब हुआ? आज आवाम से कहा लाओ 100 रुपए वाली चीज कितने रुपए में ले लो भाई, मिसाल के तौर पे 100 से कम में, 90 रुपए में, 95 रुपीज में, और वापसी पर आपको देंगे आपके इंशाल्लाह, हालांकि आज लिए 90 रुपए लेकिन वापसी पे देंगे 100 रुपए, क्योंकि सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आपने वापस भी 100 करने हैं, यानी सर्टिफिकेट वाली अमाउंट तो वापस करनी है। ये कहीं मुमकिन ही नहीं। अगर आपके दिमाग में भी आए तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ये कहीं मुमकिन ही नहीं कि हम किसी से बोलें लाओ 100 रुपए दो आज, और 10 साल के बाद 90 रुपए ले लेना। सामने वाला 100 रुपए देकर 100 रुपए तो लेने को तैयार होता है, लेकिन 100 रुपए देके 10 साल बाद वो 100 रुपए से कम कभी भी नहीं लेगा। वो 100 रुपए के बदले में 100 रुपए तो लेना पसंद करेगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो हमने नहीं पढ़ना, ना हमने देखना है, ना हमारे पास आएगा अल्लाह के हुक्म से, जहां हम देखेंगे कि आज 100 रुपए की चीज 100 से कम में दे रहे हैं, और 10 साल के बाद उसे पैसे भी 100 रुपए से कम देंगे। सर 100 से ज्यादा दे सकते हैं, हाँ वो तो कॉमन सेंस की बात है। मैं आज आपसे बोलूँ लाओ आज 100 रुपए दो, 10 साल के बाद हर साल इंटरेस्ट भी लेना, और 10 साल के बाद 100 के बजाय 110 रुपए वापस करूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल लीजिए 100 रुपए। इसका मतलब है कि इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार, आज 100 रुपए के बजाय लिए 90 रुपए, और वापसी भी देंगे 100 रुपए। तीसरा केस, इशूड एट प्रीमियम। क्या मतलब हुआ? 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूं? 100 से, सबा सिकंदर सर्टिफिकेट पे 90 रुपए नहीं लिखा होता ना, सर्टिफिकेट होता ही 100 रुपए का है। हाँ तुम अगर ये बोलो कि सवाल में लिखा है कि 90 रुपए है डिबेंचर की पार वैल्यू, तो फिर 90 से ज्यादा या कम जो भी होगा उसे तुम ट्रीट करोगी, सही है। अच्छा, इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। क्या मतलब हुआ? 100 की चीज 100 से ज्यादा में दी, लेकिन वापसी पर देंगे सिर्फ 100 रुपए। ओके, 4 और 5 अभी नहीं पढ़ रहा, ये लाइन है, सही है। अब मैं आपको एंट्रीज दिखाता हूँ, बड़ी सिंपल सी एंट्रीज हैं, अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। पहले पॉइंट में अगर आप गौर से देखें, नजर पता नहीं आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बुक में देख लें अगर नजर नहीं आ रहा किसी को। जी सर। हमारे दोस्त अली रजा का सवाल है कि सर डिविडेंड जो है वो मंथली देंगे या ईयरली बेसिस पर? डिविडेंड आमतौर पे मंथली दिया ही नहीं जाता। डिविडेंड आमतौर पर कंपनी ईयरली बेसिस पर देती हैं, सालाना बुनियाद पर देती हैं, और अच्छी कंपनी, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम ही है भैया, वो अपना डिविडेंड जब उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर, वैसे तो कंपनी हर महीने बना रही होती है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, उसे पता होता है कितना प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर, मींस आफ्टर 3 मंथ्स क्वार्टरली रिपोर्ट की बेसिस पर, या सेमी एनुअली आपको डिविडेंड दे सकती है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कंपनी का डिविडेंड देना लाजिम नहीं होता। जब तक कंपनी एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ना करे, कंपनी जर्नल अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की पाबंद नहीं है। ठीक है, आइए, सवाल थोड़ा सा इस चीज से हट के था डिवेंचर से, लेकिन आई होप सबके लिए इंपॉर्टेंट था, सबने सुन लिया जवाब। प्यारे बच्चों, इशूड अली आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बोर्ड? या चलें बुक में देख लें। इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार,
یعنی بینک میں پیسے آئے اور کتنے پیسے آئے ہوں گے؟ 100 روپے کے حساب سے آئے ہوں گے. جتنے بھی ڈیبینچر ایشو کرو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ 25 لاکھ ڈیبینچر ایشو کر رہے ہو 100 روپے والے, اس حساب سے بینک میں پیسے آ رہے ہیں. اور سارے کے سارے پیسے کیا ہیں تمہاری؟ بولو. سارے کے سارے پیسے علی رضا بھائی صاحب کیا ہیں؟ کمپنی کی لائبلٹی ہیں. بہت شکریہ جنہوں نے جواب دیا, لکھ کر بھی یہاں مجھے بھیجا, اور وہ جاگ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اور جو سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں, وہ گھر پہ آرام فرما رہے ہیں, انہیں آرام فرمانے دیجیے. ہمارے ساتھ 31 لوگ موجود ہیں. اچھا جی, میں یہاں ڈیبینچر اکاؤنٹ نہیں لکھوں گا, میں یہاں لکھوں گا ڈیبینچر پیبل. میں کیا لکھوں گا پیارے بھائی؟ ڈیبینچر پیبل. آپ بھی ڈیبینچر پیبل لکھیے, اور اگر آپ کہتے نہیں سر میں ڈیبینچر اکاؤنٹ لکھوں گا تو بے شک لکھیے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ڈیبینچر اکاؤنٹ یا ڈیبینچر پیبل ہمیشہ ریکارڈ ہوگا. کون سی ویلیو پر؟ دماغ سے عقل سے سوچ کے بتاؤ. پار ویلیو پر. چاہے ڈیبینچر 100 سے زیادہ میں دیا ہو 100 سے کم میں دیا ہو, اور واپسی پر چاہے زیادہ دیں یا 100 روپے دیں, ہمیشہ پار ویلیو سے ریکارڈ ہوگا ڈیبینچر پیبل کا اکاؤنٹ. جیسے شیئر کیپٹل آندھی آئی یا طوفان ریکارڈ ہوتا تھا کون سی ویلیو سے؟ پار ویلیو سے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بھی پار ویلیو سے ریکارڈ ہوگا. ابھی کر دیں گے نا پیار بھائی. یہ والی تو بیلنس ہو گئی, یہ بتاؤ یہ والی بیلنس ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ زیادہ اس میں کہاں ہے؟ اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں ایشوڈ ایٹ پار, ریڈیمیبل ایٹ پار, تو کیسے بیلنس نہیں ہوئی؟ 100 روپے کی چیز 100 روپے میں دی, واپسی پہ بھی 100 روپے دوں گا, تو اس میں کہاں سے زیادہ آ گئے؟ زیادہ اگلے والے کیس میں آ رہے ہیں نا پیارے بھائی. چلوں آگے, اجازت ہے؟ اوکے. ایشوڈ ایٹ ڈسکاؤنٹ, ریڈیمپشن ایٹ پار. اب بتاؤ, فرض کر لو یار تم لوگ زیادہ پیسے نہ سوچو, بیکار میں صبح صبح کیلکولیشن کرنی پڑ جائے گی, دماغ ویسے اس عمر میں چلتا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں 100 روپے کے بجائے کتنے روپے علی بھائی بینک میں؟ 90 روپیز آئے. بینک ڈیبٹ 90 روپیز. ایک ڈیبینچر ایشو کر رہے ہیں بیٹا, صحیح ہے؟ صبح صبح ایک ڈیبینچر ایشو کر لو, اتنا ہی کافی ہے تم لوگوں کے لیے. تو ہم نے ایک ڈیبینچر ایشو کیا, 90 روپے بینک میں آئے, اور 10 روپے کیا ہے میرا بچہ؟ 10 روپے ڈسکاؤنٹ کا نام کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ آن ایشوئنس آف ڈیبینچر, یا ڈسکاؤنٹ آن ڈیبینچر لکھ سکتے ہیں. بک میں لکھا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ آن ایشوئنس آف ڈیبینچر, آپ کتنا لکھ دیجئے؟ ڈسکاؤنٹ آن ڈیبینچر, انف. لیکن یہیں پہ رک جائیں اور بتائیے ڈسکاؤنٹ آن ڈیبینچر کی نیچر کیا ہے؟ سو گئے. یہ جب کوئی بچے واپس آتے ہیں 1 ویک کے بعد, تو کیا ان کی بیٹریاں سمجھ سے باہر ہے؟ جو مطلب چاہے وہ آپ کی کلاس ہو, چاہے وہ دوسری کلاس ہو, فرسٹ ایئر C1, 1 ہفتے کے بعد جو بچے آتے ہیں واپس, میں نے دیکھا ان کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہوتی ہے فرسٹ کلاس میں. یا پھر ہو سکتا ہے بڑا لانگ ویکینڈ بنا کر آتے ہیں نا, ویکینڈ کچھ کافی بڑا ہو جاتا ہے. ویسے بھی پھر ابھی مصروفیات بہت ہے زندگی میں, معاملات بہت ہیں. تو چلیں بہتر ہے جیسے آپ کو بہتر لگے. سارے اس وقت صبح صبح میرے یونٹ میں یہاں ایسے بیٹھے ہیں, تو گھر پہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. سر کون بیٹھا ہوتا ہوگا ظالم؟ سر میں تو لیٹا ہوا ہوتا ہوں, ہے نا. چلو ٹھیک ہے بھائی, جیسے سے یہ تو تمہاری مہربانیاں ہیں کہ یقین کرو کہ تم لوگ کلاس میں آ جاتے ہو, ورنہ میں کسے پڑھاؤں اگر تم نہ ہو تو. بہرحال پیارے بچوں, بہت شکریہ. علی بھائی آپ نے کیا جواب دیا؟ ایسٹ ہے. آپ میں سے کسی کو ایسٹ پہ کوئی شک ہے؟ حریم پلیز ایسی باتیں نہ کرو, صحیح ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہوتی بیٹا, ڈسکاؤنٹ آن ایشو آف ڈیبینچر. کوئی اسے بولے ایکسپینس ہے, کوئی اسے بولے لاس ہے, میں اسے غلط نہیں کہوں گا, لیکن میں اسے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ایک ساتھ خرچہ کہہ دیں. یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کیا کمپنی 2-4 ڈیبینچر ایشو کرتی ہے؟ آپ کے خیال میں کمپنی کیا 100 150 200 1000 ڈیبینچر ایشو کرتی ہے؟ نہیں بھائی, کمپنی ہزاروں میں لاکھوں میں ڈیبینچر ایشو کرتی ہے. کروڑوں روپے, ملینز روپے, بلینز روپے ریس کرتی ہے عوام سے. کبھی کسی کمپنی کے, اچھی کمپنی کے کیپٹلز تو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا. اگر آپ کبھی کسی کمپنی کی اچھی بہترین بڑی کمپنی کے صرف انکم اسٹیٹمنٹ دیکھیں, تو آپ کو سیل کی اماؤنٹ انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھی نظر آئے گی 9000, اور اس کے آگے اوپر 6 زیرو الگ سے لکھے ہوئے ہوں گے ہر اماؤنٹ کے ساتھ. تو آپ سوچیں, یہ میں آپ کو پاکستانی کمپنیاں بتا رہا ہوں,
اور اس سے بھی بڑی بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن یعنی آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کہ آپ ایک لمحے کے لیے گننا شروع کر دیں یونٹ 10 100,000 10,000، یعنی ڈائریکٹ ہمیں بھی ایک کیونکہ یوز ٹو نہیں ہے نا اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس کے، تو ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار کہیں غلطی نہ ہو جائے کال کرتے ہوئے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ آن ڈیبینچر، کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسپینس ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان ہے، لیکن اکاؤنٹنگ الاؤ کر رہی ہے کہ آپ اسے فوراً خرچہ، بلکہ اسے مانو اپنا کیپٹلائز کر لو، اسے کیپٹل لاس ہے، کیپٹل لاس ہے، اور اسے آہستہ آہستہ ختم کرو، ایکسپینس آؤٹ کرو، ایسٹ کہو نان کرنٹ ایسٹ کہو، نان کرنٹ ایسٹ میں آواز ہی نہیں آ رہی، ٹینجیبل نظر آ رہا ہے، ان ہلکے بول لیتے ہیں آپ، انٹینجیبل، سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، بیٹا کون ظالم تمہیں سمجھا رہا ہے؟ میں تو ڈسکاؤنٹ پہلے ہی سمجھا چکا ہوں، آرڈنری شیئر ڈسکاؤنٹ، اب وہ تو تم اس وقت بھی سو رہے تھے، میں کیا کروں؟ آرڈنری شیئر ڈسکاؤنٹ، اللہ میرے مالک رب ذوالجلال، 2 منٹ باقی ہیں۔ آرڈنری شیئر ڈسکاؤنٹ کی نیچر اگر کوئی نہیں جانتا تو میں بتا بھی نہیں رہا کہ بھائی اس کی نیچر کیا ہے، چھوڑیں، آپ بس یاد رکھیں، آپ اور یاد کیا رکھیں، یہ لیں، یہ تعویذ ہے بھائی، کمزور دل خواتین و حضرات کے لیے، ٹریٹمنٹ آف ڈسکاؤنٹ اینڈ پریمیم۔ جسے میری بات سمجھ میں نہ آئے وہ یہاں سے پڑھ لے، جسے یہاں سے سمجھ میں نہ آئے وہ لائبریری میں جا کے بک نکال کے کوئی سی بھی پڑھ لے، اسے پتہ چل جائے گا کس چیز کو کیا ٹریٹ کرنا ہے۔ میری بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، میری بات کو سمجھنا ہے، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو۔ آؤ، کتنے روپے آئے تھے علی بھائی بینک میں؟ 90 روپے، 10 روپے ڈسکاؤنٹ، اور واپس کتنے دینے پیارے بھائی؟ 100 روپے، زبردست۔ ایشوڈ ایٹ پریمیم، ریڈیمشن ایٹ پار، 100 روپے کی چیز کتنے میں دے رہا ہوں؟ 110 میں، میرے بھائی نے بولا 110، بس 110، بینک میں 110 روپے ہے، 10 روپے کا نام ہے پریمیم آن، پریمیم آن ایشو آف ڈیبینچر لکھا ہوا ہے، آپ صرف پریمیم آن ڈیبینچر لکھ سکتے ہیں۔ سر اگر میں یہی لکھوں، بھائی آپ تو ہیں ہی خوبصورت، اور مزے کی بات ہے آپ کو تو انٹری بنانی نہیں ہے پیپر میں، اچھا سر تو یہ یاد نہیں رکھوں؟ ابے بھائی خدا کا واسطہ یاد تو رکھنا پڑے گا نا، پیپر میں جب ایم سی کیو آئیں گے اور وہ بولے گا ڈیبینچر ایشو کیا کسی کمپنی نے، اور کیا انٹری بنے گی، اتنے کا ڈیبینچر اتنے میں ایشو کیا، تو آپ کو اکاؤنٹ کا نام ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پریمیم آن ڈیبینچر اور پریمیم آن ریڈیمشن آف ڈیبینچر الگ الگ اکاؤنٹ ہے، نیچر بھی الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پروموٹرز کو پیسے دیے، پروموٹرز کو شیئر ایشو کیے، تو اب وہاں لکھا، اگر ایم سی کیو میں لکھا ہوا ہے فاؤنڈیشن ایکسپینس، پروموٹر ایکسپینس، تو آپ تو پریلیمنری ایکسپینس ڈھونڈیں گے نا، اس کا مطلب ہے اکاؤنٹ کا نام پتا ہونا تو نہایت ضروری ہے۔ اوکے، تو بات مکمل ہوئی، 100 روپے کا ڈیبینچر 110 روپے میں دے رہا ہوں، 10 روپے پریمیم اور 100 روپے لائبلٹی۔ پریمیم آن ڈیبینچر کی نیچر، پریمیم آن ڈیبینچر کی نیچر، فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بولو، فائدہ ہے نا، کس کو فائدہ ہے؟ کمپنی کے مالکان کو، ڈیبینچر ہولڈر کو تھوڑی ہے فائدہ۔ پریمیم آن شیئر، آرڈینری شیئر پریمیم، یاد ہے کیا چیز تھی؟ جس سے 12 روپے لیے اسے مالک بنایا صرف 10 روپے کا، 2 روپے کمپنی کو فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ بالآخر کس کا ہے؟ شیئر ہولڈر کا۔ لیکن آج اگر ڈیبینچر ہولڈر سے زیادہ پیسے لے رہا ہوں تو وہ ڈیبینچر ہولڈر کے تھوڑی ہیں، اس پیسے کو تو کمپنی انجوائے کرے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ کمپنی کے پیسے ہیں، اسے کہتے ہیں کیپٹل پروفٹ۔ کیا بولا؟ اسے کہتے ہیں کیپٹل پروفٹ، اور یعنی ایسا پروفٹ جسے ہم گریجولی، ختم ہونے والی ہے نا میٹنگ، ہاں، ایسا پروفٹ جسے ہم گریجولی پروفٹ بنائیں گے، وہ فوراً پروفٹ کہلاتا نہیں ہے، وہ گریجولی پروفٹ بنے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم